بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا محمد عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آئینہ نماز سے یہ چوتھا سبق پیش کیا جا رہا ہے۔ پاک کرنے کا طریقہ۔ نجاست اگر کپڑے یا بدن میں لگ جائے، خواہ گاڑھی نجاست ہو جیسے پاخانہ، خواہ پتلی بہنے والی نجاست ہو جیسے پیشاب اور ناپاک پانی، بہر صورت دھونے سے پاک ہو جاتا ہے۔ مسئلہ: اگر دلدار یعنی جسم والی نجاست لگ جاوے جیسے پاخانہ، خون، تو اتنا دھوئے کہ نجاست چھوٹ جائے اور دھبا جاتا رہے، چاہے جتنی دفعہ میں چھوٹے۔ جب نجاست چھوٹ جائے گی تب کپڑا پاک ہو جائے گا، اور اگر بدن میں لگ گئی ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ البتہ اگر پہلی ہی دفعہ میں نجاست چھوٹ گئی تو 2 مرتبہ اور دھو لینا بہتر ہے، اور اگر 2 مرتبہ میں چھوٹی تو 1 مرتبہ اور دھوئے، غرضے کے 3 مرتبہ پورا کر لینا بہتر ہے۔ مسئلہ: اگر کئی مرتبہ دھونے اور نجاست کے چھوٹ جانے پر بھی بدبو نہیں گئی یا کچھ دھبا رہ گیا تب بھی کپڑا پاک ہو گیا، صابن وغیرہ لگا کر دھبا چھڑانا اور بدبو دور کرنا ضروری نہیں۔ مسئلہ: اگر پیشاب کے مانند کوئی نجاست لگ گئی جو دلدار یعنی جسم والی نہیں ہے تو 3 مرتبہ دھوئے اور ہر مرتبہ نچوڑے، اور تیسری مرتبہ اپنی طاقت بھر خوب زور سے نچوڑے تب پاک ہوگا۔ مسئلہ: اگر نجاست ایسی چیز میں لگی ہے جس کو نچوڑا نہیں جا سکتا جیسے لحاف، توشک، چٹائی وغیرہ، تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 1 دفعہ دھو کر ٹھہر جاوے، جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو پھر دھوئے، پھر جب پانی ٹپکنا موقوف ہو یعنی بند ہو جائے تو پھر دھوئے، اسی طرح 3 دفعہ دھوئے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ مسئلہ: جوتے اور چمڑے کے موزے میں اگر دلدار نجاست لگ کر سوکھ جائے جیسے گوبر، پاخانہ، خون وغیرہ، تو زمین پر خوب گھس کر نجاست چھڑا ڈالنے سے پاک ہو جاتا ہے، ایسے ہی کھرچ ڈالنے سے بھی پاک ہو جاتا ہے، اور اگر سوکھی نہ ہو تو بھی اگر اتنا رگڑ ڈالے اور گھس دیوے کہ نجاست کا نام و نشان باقی نہ رہے تو پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ: اور اگر پیشاب کی طرح کی نجاست جوتے میں یا چمڑے کے موزے میں لگ گئی جو دلدار نہیں ہے تو دھوئے بغیر پاک نہ ہوگا۔ مسئلہ: آئینے کا شیشہ اور چھری، چاقو، چاندی، سونے کے زیور، تانبے، لوہے، گلٹ، شیشے وغیرہ کی چیزیں اگر نجس ہو جاویں تو خوب پونچھ ڈالنے اور رگڑ دینے یا مٹی سے مانجھ ڈالنے سے پاک ہو جاتی ہیں، لیکن اگر نقشین چیزیں ہوں جن میں پھول پتی کے گھڑے ہوں تو بے دھوئے پاک نہ ہوں گی۔ مسئلہ: زمین پر نجاست پڑ گئی، پھر ایسی سوکھ گئی کہ نجاست کا نشان بالکل جاتا رہا، نہ تو نجاست کا دھبا ہے نہ بدبو آتی ہے، تو اس طرح سوکھ جانے سے زمین پاک ہو جاتی ہے، لیکن ایسی زمین پر تیمم کرنا درست نہیں، البتہ نماز پڑھنا درست ہے۔ جو اینٹیں یا پتھر چونے یا گارے سے زمین میں خوب جما دیے گئے ہوں ان کا بھی یہی حکم ہے کہ سوکھ جانے اور نجاست کا نشان نہ رہنے سے پاک ہو جائیں گے۔ مسئلہ: جو اینٹیں زمین پر فقط بچھا دی گئی ہیں، چونا یا گارے سے ان کی جڑائی نہیں کی گئی ہے، وہ سوکھنے سے پاک نہ ہوں گی، ان کو دھونا پڑے گا۔ مسئلہ: نجس چاقو، چھری یا مٹی، تانبے وغیرہ کے برتن اگر دہکتی آگ میں ڈال دیے جائیں تو بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ: نجس مٹی سے جو برتن کمہار نے بنائے تو جب تک وہ کچے ہیں ناپاک ہیں، جب پکا لیے گئے تو پاک ہو گئے۔ مسئلہ: شہد یا شیرہ یا گھی یا تیل ناپاک ہو گیا تو جتنا تیل وغیرہ ہو اتنا یا اس سے زیادہ پانی ڈال کر پکاوے، جب پانی جل جائے تو پھر پانی ڈال کر جلاوے، اسی طرح 3 دفعہ کرنے سے پاک ہو جائے گا۔ یا یوں کرو کہ جتنا گھی یا تیل ہو اتنا ہی پانی ڈال کر ہلاؤ، جب وہ پانی کے اوپر آ جائے تو کسی طرح اٹھا لو، اسی طرح 3 دفعہ پانی ملا کر اٹھاؤ تو پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ: رومالی گیلی ہو تو ہوا نکلنے سے کپڑا نجس نہیں ہوتا۔